فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن السدیس فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کی عظیم نعمتوں پر اور اس کی ان نشانیوں کے اوپر جو بالکل واضح اور صاف نظر آنے والی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے ہمیں واضح شریعت عطا فرمائی ہے جس نے اپنی بلندی کے ساتھ لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ یہ انتہائی روشن اور بابرکت شریعت ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضارت اور معاشرت کی بلند اصول وضع کیا اور بیان کیا۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ بلندیوں کو پانے والے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام پر اور تابعین پر بھی، اور ان کے بعد آنے والے تمام ان لوگوں کے اوپر کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ایسی سلامتیاں نازل ہوتی رہیں جن کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہبانی فرماتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتا ہے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی بنیاد پر بلندی اختیار کرتے ہیں اور بلندیوں کے زینوں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے بہت بھلائیاں ہیں اور ان کی بہترین خوشبو ہے جو دنیا میں پھیل جاتی ہے اور جن سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس دنیا میں کہ جو فتنوں سے بھرا ہے، جو افراتفری کا عالم ہے، اس میں انسان کو نجات کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کو ایسے منہج کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ راستوں کو پہچانیں اور غلط راستوں سے بچ جائیں اور صحیح راستوں کو اختیار کر لیں، تاکہ صحیح راستے پر چلنے والوں کے راستے کے اوپر چل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے الا یہ کہ انسان مکمل راسخ ایمان رکھتا ہو، صحیح اور واضح عقیدہ اور ایمان رکھتا ہو، جیسا کہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اور ان سب سے راضی ہو۔ صحیحین میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں اور پھر ان کے بعد آنے والے اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو کسی کی پیروی کرنے والا ہے وہ اس کی پیروی کرے کہ جو فوت ہو چکا ہے، کیونکہ جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں بھی فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ میرا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، سب سے کم تکلف رکھنے والے تھے، بہترین علم رکھنے والے تھے، ان کو اللہ نے چنا تھا دین کو قائم کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، کیونکہ یہی لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، اسی لیے ان کے نقش قدم پر چلو۔ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز علی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے جو سنتیں اختیار کی ہیں یا وضع کی ہیں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو بدل دے۔ ان کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ان کے خلاف کسی چیز پر غور کرنا درست نہیں ہے۔ جو ان کے اوپر ڈٹ جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس پر اس نے بھروسہ کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح امام مالک علیہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی راستے پر آ کے درست ہو سکتا ہے، اپنا کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے جس کے ذریعے اس کا پہلا حصہ کامیاب ہوا تھا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی وہ لوگ کامیاب ہوئے تھے اور بلندیوں کو انہوں نے اسی راستے سے اختیار کیا تھا۔
یاد رکھیے کہ سلف صالحین کے منہج کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو ہمارے سامنے بہت بڑے اصول آتے ہیں، بہت بڑے ایسی بنیادی باتیں آتی ہیں کہ جو لازمی طور پر جن کو اپنانا چاہیے، اور جن میں بہترین اور اولین چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ توحید کے اوپر زور دینا ہے۔ جی ہاں، توحید کے اوپر زور دینا ہے، وہ خالص توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کسی شریک کے بغیر، کسی مثل کے بغیر، اور کسی قسم کے شرک شائبے کے بغیر۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سننے والا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ کوئی بت نہیں، کوئی ایسا خدا نہیں کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، کسی مردہ سے دعا نہ کی جائے، کسی غیر اللہ سے کسی چیز کو مانگا نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کریں۔ پھر اس چیز پر یقین رکھنا کہ مومن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کا فرمان ہے اس دن خوش چہرے نظر آئیں گے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، ایک مرتبہ رات کے وقت ان کے پاس آئے جبکہ چاند بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم آج اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور آپ سب کو اسے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی دقت نہیں ہو رہی، اسی طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن کرنے والے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ لطف اور یہ اعزاز عطا فرمائے۔ اسی طرح سلف صالحین کے منہج میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی طرف اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات میں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر طریقہ ہے اور یہی تعویل کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا، جو کہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ متشابہ کو محکم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اسی طرح جو نصوص ہیں ان کو واضح طور پر بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور عقل اور جو نصوص ہیں ان کے درمیان توافق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو قرآن کریم اور حدیث کے موافق ہو اس کو ثابت کر دیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہو اسے رد کر دیتے ہیں۔ وہ صحیح نص سے کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتے، نہ خواہش نفس کی بنیاد کے اوپر، نہ عقل کی بنیاد کے اوپر، اور نہ ہی قرآن کریم کی یا حدیث کے نصوص کے اوپر عقل کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ سلف صالحین کے نزدیک قرآن و سنت ہی وہ چشمہ ہے، سر چشمہ ہے کہ جس سے وہ لوگ جو ہدایت کے طالب ہیں، جو صحیح راستے کی تلاش میں ہیں، وہ اسی کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ گمراہی سے بچ جائیں اور درست راستے کی طرف آ جائیں۔ اپنے سارے معاملات میں وحی کی بنیاد کے اوپر قائم رہو اور لوگوں کی ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ڈٹ جاؤ اے امت اسلام۔ اسی طرح بہترین اصول یہ ہے کہ علم اور معرفت کے اوپر زور دیا جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ لوگوں کے درمیان اس کی اویئرنیس موجود ہوگی۔ اساتذہ کرام چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اپنے اس پیغام کے حوالے سے اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ ہمیں جو اخلاقی اقدار ہیں اور جو اویئرنیس ہے اس کو اپنے بچوں کے درمیان پھیلانا اور عام کرنا ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس میں ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے، بلکہ ایک ایسا شعیرہ ہے یا ایسی خاصیت ہے جو ان کے واضح منہج کو مزید خوبصورت بناتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران کی سمع و اطاعت کی جائے اور اس کے خلاف خروج سے بچا جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کی رسی جماعت ہے اور اجتماعیت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے یہ فرمان بھی ہے کہ میری امت کبھی کسی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔
اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس چیز کو آپ جماعت کے اندر رہتے ہوئے ناپسند کرتے ہو وہ اس چیز کی بنسبت پھر بھی اچھا ہے جو الگ تھلگ ہونے کے ساتھ آپ پسند کرتے ہو۔ اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں جماعت کے ساتھ رہنا صحیح راستہ ہے اور یہی درست راستہ ہے، جماعت سے الگ ہونا گمراہی ہے اور برائیوں کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح ان کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ امام احمد علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو کہ میری ایک دعا قبول ہوگی تو وہ میں حکمران کو دے دوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے اے اہل ایمان، اے صحیح عقیدے والو، اے صحیح منہج کے اوپر چلنے والو، اس چیز کا احساس بیدار کرو کہ جماعت کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، اجتماعیت کتنی اچھی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، جڑ جاؤ، تنازع میں نہ پڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ ہے سلف صالحین کا راستہ، یہ ہے ان کا خوبصورت راستہ، یہ ہے ان کا شاندار طریقہ جس میں کوئی حزبیت نہیں ہے، جس میں کوئی جماعتیں نہیں ہیں، جس میں کوئی جتھے نہیں ہیں، جن میں کوئی گروہ نہیں ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ایسا منہج ہے جو اپنی طبیعت کی بنیاد کے اوپر، اپنی خاصیت کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ متجدد رہتا ہے۔ سارے احکام اسلام جو کہ درست ہیں ان کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ یہ سلف صالحین کا منہج کسی ایک جماعت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ کسی ایک گروہ کے ساتھ منسوب نہیں ہے، ان تک منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں اور بدعتوں کو چھوڑ دیں، ایجاد کردہ چیزوں سے دور ہو جائیں اور خواہش پرستوں سے اور گمراہ لوگوں کے راستے سے دور ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق دل سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں، آپ کی سنت کے اوپر قائم ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہدایت کے راستے پر چلو، کبھی بدعت کو نہ اپنانا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی کتاب کو تھام لو، اس کے اوپر قائم رہو، ان سنتوں کے اوپر قائم رہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور تاکہ تمہیں منافع حاصل ہو۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے سلف صالحین کے منہج کا، اس میں یہ ہے کہ تمام صحابہ کو اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ بات نہ کرنا، ان میں سے کسی کو غلط نہ کہنا۔ اسی طرح بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی مومن ہی کنسیڈر کرنا جب تک وہ اسے حلال نہ سمجھیں۔ دین کے راستے کے اوپر قائم رہنا، دوسروں کو ہمیشہ برائیوں کی نگاہ سے نہ دیکھتے رہنا، کیونکہ قرآن کریم کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جو صحابہ کرام کی مدح بیان کرتی ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کے اوپر کوئی جرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلف صالحین کے منہج کے اوپر قائم رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، کامرانی حاصل ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یہی میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، اس پر قائم رہو اور دوسرے راستوں کے اوپر نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دائیں بائیں پھیر دیں۔ اللہ نے آپ کو اس کی نصیحت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منہج سلف صالحین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر خیر میں بہترین معاوضہ اور بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری قیادت کی حفاظت فرمائے، ہمارے امن کی حفاظت فرمائے، ہمارے امن کی ہمارے سکون اور چین کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً وہ بہت دینے والا اور کریم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ذریعے برکت عطا فرمائے، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، یقیناً وہ حلیم ہے اور وہ معاف فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے ہمیں بہترین شاندار پے در پہ آنے والی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے درمیان فتنے برپا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ درود و سلام ہو نبی ہدایت پر
جو کہ نبی مجتبی ہیں اور حبیب مصطفیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی تعظیم کرو اور اس کے جلال اور جمال کا لحاظ کرو اور اللہ کی صحیح عبادت کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کے منہج کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ وہ اقوال اور اعمال میں توسط اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فیصلہ کرتے ہیں بھلی طریقے کے ساتھ اور برائی سے روکتے ہیں برائی کے بغیر، لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو مصیبت زدہ ہیں، جو کمزور ہیں، عدل پر قائم رہتے ہیں، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ مخالفین کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس دور میں کہ جب کہ گدھا گھوڑا برابر ہو گئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو سلف صالحین کے منہج سے اور وحیین کے راستے سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برائی کا شکار ہو گئے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے ہمیں مصطلحات نظر آ رہے ہیں، ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ظاہری طور پر شکل اسلامی اپنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی زور دیتے ہیں، اور آج کے دور میں کہ ان لوگوں کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہے جو حقیقت میں سلف صالحین کے منہج کے اوپر ہیں۔ اس دور میں انتہائی ضروری ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر قائم ہوا جائے، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس راستے پر آنے والے کتنے کم لوگ ہیں، بلکہ اصول کے اوپر قائم رہیں، اس کے صحیح جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو تھامے رکھیں، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اتحاد ہے، اسی میں دہشت گردی سے دوری ہے، اسی میں ساری بھلائیاں اور ساری بہتریاں ہیں، اسی کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ منہج سلف صالحین کے اوپر قائم رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی کے ذریعے ہمیں بھلائیاں مل سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے لوگوں کو بچائیں یا خبردار کریں کہ جو لوگوں کو برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو آج برائیوں کا شکار ہیں، خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی، ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ان کی مدد کریں، شرعی اور صحیح ذرائع کے ساتھ ان تک اپنی امداد پہنچائیں، کیونکہ جو بندہ مسلمانوں کے حال کو نہیں دیکھتا یا اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جو ملک ہے اس کو صحیح منہج کا شعار بنا لیں اور صحیح راستے پر چلنے والا بنا دے، اور اسی طرح تمام مسلمانوں کو صحیح راستے کے اوپر چلا دے، تمام مسلمان ممالک کو درستی کی راہ پر لے آئے۔ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ درود و سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، جو کہ سب سے سچی بات کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر جو پاکیزہ اور نیک ہیں، اسی طرح صحابہ کرام پر جو نیک لوگ تھے، اسی طرح خلفائے راشدین جو بلند مرتبے والے ہیں، بلند مقام والے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر، اور تمام صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی اے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور دین کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو امن عطا فرما، اطمینان اور سکون اور چین نصیب فرما، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ حق کے ساتھ تائید فرما ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کی۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو کامیاب فرما، اس کے ولی عہد کو بھی
ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو کامیاب فرما جو ہماری سرحدوں پر پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ اے اللہ چال بازوں کے چالوں سے بچا لے، مکاریاں کرنے والوں کی مکاریوں سے بچا لے، برے لوگوں کی برائیوں سے اور فاجر لوگوں کی برائیوں سے ہمیں بچا لے، اور دن اور رات کے ہیر پھیر سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی بھوک مٹا دے۔ اے اللہ ان کی بھوک مٹا دے۔ اے اللہ ان کی بھوک کو مٹا دے، ان کی آزمائش کو دور کر دے، ان کی مصیبت کو ختم کر دے، ان کے محاصرے کو ختم کر دے۔ اے اللہ اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف ان کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اسے بلندی والا بنا دے، اسے عزت والا بنا دے، قیامت تک یوں ہی رہے۔ اے اللہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دے، صہیونی افواج ظالم غاصب جو کہ غاصب ہیں، اے اللہ ان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ان کو ناکام کر دے، ان کو بکھیر دے۔ اے اللہ عبرت پکڑنے والوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے، اے مانگنے والوں کو عطا فرمانے والے، اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو، ہمارے طالب علموں کو کامیاب فرما۔ ان کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، تعلیمی سال ہے، اللہ ان کو کامیاب فرما، ان کو بہتری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو اور ان کے والدین کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ۔ یقیناً تو سننے والا ہے، قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہماری ہر بات کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین، مکی خطبہ مکمل ہوا بحمد اللہ و توفیقہ۔